نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں دنیا کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک اہل اللہ نے بڑی اچھی دنیا کی مثال دی ہے، کیونکہ مثال سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک بڑی زبردست مثال دی دنیا کی۔ کہا ایک آدمی جو ہے وہ جنگل میں جا رہا ہے، جاتے جاتے کیا دیکھتا ہے کہ شیر اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب شیر دیکھے تو اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اب اس نے بھاگنا شروع کیا، اس لیے کہ پیچھے شیر ہے، اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ تو کیا کریں؟ بھاگتے بھاگتے کیا دیکھتا ہے کہ ایک کنواں ہے۔ اس نے سوچا چلو کنویں میں ہم اتر جاتے ہیں تاکہ شیر سے بچ جائیں۔ لیکن جب کنویں میں جھانک کر دیکھتا ہے تو ایک کالا ناگ منہ کھولے ہوئے اس کو نظر آتا ہے۔ اب اوپر رہتا ہے تو شیر کھا لے گا، کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے تو سانپ ڈس لے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ راستہ کیا ہے؟ دیکھتا ہے تو کنویں میں اس کو ایک ٹہنی نظر آتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پر درخت وغیرہ لگ جایا کرتے ہیں۔ تو اب وہ ٹہنی کو پکڑ کے سوچا یہ ٹہنی کو پکڑ کے میں لٹک جاؤں گا تو سانپ سے بھی بچ جاؤں گا اور شیر سے بھی بچ جاؤں گا۔ لہذا اس نے ایسے ہی کیا کہ وہ ٹہنی پکڑی اور ٹہنی پکڑ کے لٹک گیا۔ لیکن کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹہنی پر جب دیکھتا ہے تو ایک کالا اور ایک سفید چوہا ہے وہ جو ٹہنی کو کاٹ رہا ہے۔ کیونکہ ٹہنی کٹے گی تو یہ کنویں میں گرے گا، اور کنویں میں گرے گا تو سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا؟ اسی مصیبت میں اور اسی سوچ میں ہے کہ اچانک اس کو ایک شہد کا چھتا نظر آتا ہے وہیں لگا ہوا۔ اب شہد کا چھتا جب اس کو نظر آیا تو وہ ایک ہاتھ سے ٹہنی پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے وہ شہد کو چاٹنا شروع کرتا ہے۔ اور جیسے شہد کو چاٹنا شروع کرتا ہے تو اب اس کو نہ کالے سفید چوہے یاد رہے، نہ اس کو منہ پھاڑا ہوا ناگ جو کنویں میں بیٹھا ہوا ہے وہ یاد رہا، نہ اس کو اس کے پیچھے آیا ہوا شیر یاد رہا۔ اب وہ اس کو انگلی سے شہد کو چاٹنے میں لگ گیا۔ اللہ والے فرماتے یہی حال ہمارا اور تمہارا ہے۔ فرمایا وہ جو شیر ہے وہ ملک الموت ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت موت ہمارے پیچھے ہے۔ آدمی موت کو بھولا ہے، موت اس کو نہیں بھولی ہے۔ آدمی بازاروں میں، گلیوں میں، شادی حالوں میں پھرتا ہے، لیکن اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے، اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ ملک الموت ہے جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تم بھولے ہو وہ نہیں بھولا ہے۔ موت تمہارے پیچھے ہے، موت کو ہم بھولے ہیں، موت ہمیں نہیں بھولی ہے۔ موت سے کس کی یاری، آج میری تو کل تیری باری۔ میری زندگی کا یہ راز ہے، میری عمر اتنی دراز ہے، جو پیدا ہوا تو اذان ہوئی، جو مرا تو وقت نماز ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان کا وقت، اتنی ہماری زندگی ہے۔ تو فرمایا وہ شیر جو ہے وہ ملک الموت ہے، اور فرمایا وہ کنویں میں جو سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے، ڈنک مارنے کے لیے تیار ہے، وہ قبر کا عذاب ہے جو آدمیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر بدعمالی کرو گے تو وہ اعمال کا صلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ تمہاری قبر تمہارے اعمال کا صندوق ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا صلہ وہاں ملے گا۔ اور فرمایا وہ جو ٹہنی ہے درخت کی وہ اس کی زندگی ہے، اور وہ جو کالے اور سفید چوہے ہیں وہ دن اور رات ہیں۔ ہر دن اور رات آدمی اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، اور روز فرشتہ اعلان کرتا ہے اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور نیکی کر لے، آج کا دن زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اور اے برائی کے چاہنے والے بس کر رک جا، آج کا دن تیری زندگی میں پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو یہ کالے اور سفید چوہے دن اور رات ہیں، اور وہ جو شہد کا چھتا نظر آ رہا ہے وہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی آرائش، دنیا کے سامان ہیں۔ آدمی دنیا میں لگ کر، دنیا کی زیب و زینت میں لگ کر، اور دنیا پر اپنی للچائی ہوئی نگاہیں لگا کر، نہ اس کو قبر یاد ہے، نہ اس کو موت یاد ہے، نہ اس کو مرنا یاد ہے، اور نہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی دینے کا استحضار ہے۔
ساری چیزیں بھول کر ایسا دنیا میں مست ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اب اس کو کبھی موت آئے گی نہیں، اس کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے جانا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم کو بیکار پیدا کر دیا گیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہی حال ہمارا اور تمہارا ہے کہ ہم ملک الموت کو بھی بھول گئے اور زندگی کے ختم ہونے کو بھی بھول گئے اور قبر کے عذاب کو بھی بھول گئے اور آخرت کے عذاب کو بھی بھول گئے اور آخرت کو بھی بھول گئے۔ ایسا دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی چمک و دمک میں، دنیا کے جمانے اور کمانے میں ایسے لگیں، نہ حرام پتہ ہے، نہ حلال پتہ ہے، نہ فرائض پتہ ہے، نہ واجبات پتہ ہے، نہ اللہ کے احکامات پتہ ہیں، نہ نبی کی سنتیں پتہ ہیں، نہ زندگی کا مقصد پتہ ہے اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہوش ہے۔ یہ مثال ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں کہ دیکھو ہمارا حال بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی حقیقت سمجھائے اور مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب